حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ بہت دلچسپ ہونے والی ہے، جس میں لگتا ہے کہ زینیا نے تو جیسے شانزے کے خلاف باقاعدہ محاذ کھڑا کر لیا ہے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ وہ نہ صرف شانزے کو سب کی نظروں میں گرا دے بلکہ اسے ذہنی طور پر کمزور اور پاگل بھی ثابت کر دے، اور یہ سب وہ صرف اس لیے کر رہی ہے کیونکہ شہرام اپنی بہن شانزے سے بے حد محبت کرتا ہے، جبکہ ایک تو زینیا کا اپنا بھائی زرار نہ اس طرح اس کا خیال رکھتا ہے اور نہ ہی محبت کرتا ہے، اور دوسرا زینیا یہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ شہرام اس کے سوا کسی سے محبت کرے یا کسی کی کیئر کرے، خواہ وہ اس کے اپنے فیملی ممبرز ہی کیوں نہ ہوں۔ جب زینیا شہرام کو قائل کر کے شانزے کو سائیکائٹرسٹ کے پاس لے جاتی ہے تو اتفاق سے شہرام کی تو کال آ جاتی ہے، جبکہ اسی دوران زینیا کوشش کرتی ہے کہ کسی طرح سائیکائٹرسٹ کے منہ سے یہ بات نکلوا لے کہ شانزے واقعی ہی نارمل نہیں ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ جلد از جلد اس کی دوسری شادی کر دی جائے، کیونکہ زینیا چاہتی ہے کہ شانزے سے بس جان چھوٹ جائے، لیکن سائیکائٹرسٹ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ شانزے نہ تو پاگل ہے اور نہ ہی اسے فوری شادی کی ضرورت ہے۔ وہ صرف ذہنی دباؤ کا شکار ہے کیونکہ وہ اپنے شوہر ریحان سے بے حد محبت کرتی تھی اور طلاق کے بعد وہ اسی صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہی۔ ایسے میں اسے صرف وقت اور سکون کی ضرورت ہے۔ اس کے ماضی کو بار بار اس کے سامنے نہ دہرایا جائے، خاص طور پر ریحان کا ذکر بالکل بھی نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر یقین دلاتا ہے کہ اگر اسے اسی طرح ایموشنل سپورٹ ملتی رہی تو وہ جلد ٹھیک ہو سکتی ہے، اور جب وہ مکمل طور پر سنبھل جائے تبھی آئندہ زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے۔ لیکن زینیا ڈاکٹر کی انہی باتوں کو الٹا شانزے کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر شانزے کے سامنے بار بار ریحان کا ذکر چھیڑتی ہے، اس کی بے جا تعریفیں کرتی ہے اور یہ تاثر دیتی ہے کہ وہ تو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے اور اس سے بہت محبت بھی کرتا ہے۔ لگتا ہے شانزے وہ تم سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا تھا، جبکہ شانزے زینیا کی یہ باتیں سن کے سچ میں بہت ہرٹ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ریحان اس سے بھی بہت محبت کرتا تھا، مگر زینیا اسے شانزے کا وہم قرار دے کر اس کے اعتماد کو مزید توڑنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کو احساس دلاتی ہے کہ اس میں تو کوئی ایسی خاص بات ہے ہی نہیں کہ کوئی اس سے محبت کرے۔ یہ سب سن کر شانزے یقیناً رد عمل دیتی ہے اور غصے میں آ کر زینیا کے ہی بھڑکانے پر ریحان کو فون کر کے اسے سخت باتیں سنا دیتی ہے۔ زینیا کا مقصد بھی تو یہی ہے کہ گھر والے یہ سمجھیں کہ شانزے واقعی ہی ذہنی طور پر غیر متوازن ہو چکی ہے۔ بعد میں جب شانزے اپنی ماں نشاط کو بتاتی ہے کہ اس نے یہ سب زینیا بھابھی کے کہنے پر کیا تھا، ریحان کو کال انہی کے کہنے پر کی تھی، تو نشاط قدرے حیران بھی ہوتی ہے، ساتھ ہی زینیا کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا جب میں نے تمہیں منع کیا تھا ریحان سے کوئی کانٹیکٹ کرنے کا تو تمہیں کسی کی بھی باتوں میں آ کے اسے کال نہیں کرنی چاہیے تھی، اور جب نشاط زینیا سے پوچھتی ہے تو وہ تو صاف مکر جاتی ہے اور الٹا کہتی ہے میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ نشاط کے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کرتی ہے کہ کل کو اگر شانزے کوئی عجیب و غریب حرکت کر کے آپ پر الزام لگا دے تو کیا آپ تب بھی اس پر یقین کریں گی؟ آپ مان کیوں نہیں لیتی آنٹی کہ آپ کی بیٹی کا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا اور اسے علاج کی ضرورت ہے۔ زینیا کے یہ الفاظ نشاط کے دل پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ پھر زینیا فیصلہ کرتی ہے کہ اسے کوئی ایسا ثبوت دینا ہوگا جس سے سب کو یقین آ جائے کہ وہ بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ اسی مقصد کے لیے جب شانزے رات کو بھوک کی وجہ سے کچن میں جاتی ہے اور چاقو سے سیب کاٹنے لگتی ہے تو زینیا جان بوجھ کر وہاں پہنچ جاتی ہے اور شور مچا دیتی ہے کہ بچاؤ بچاؤ۔ سب گھر والے یوں اس کا شور سن کر نیند سے اٹھ کر بھاگ کر آتے ہیں تو زینیا ڈری ہوئی بن کر کہتی ہے کہ شانزے چاقو لے کر اس پر حملہ کرنے آئی تھی، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ شانزے صرف سیب کھانے آئی تھی، مگر اس کی بات پر تو کوئی یقین ہی نہیں کرتا کیونکہ اس کے ہاتھ میں چاقو جو ہوتا ہے۔ زینیا کی چالاکیوں کے سامنے شانزے کی معصومیت کمزور پڑ جاتی ہے اور فی الحال وہ اس کھیل میں ہارتی نظر آتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سچ تو ضرور سامنے آئے گا، جبکہ دوسری طرف زرار اور فریال کی کہانی اب اہم موڑ لے رہی ہے۔
خوش قسمتی سے فریال نے زرار کے سامنے ہی سیرت کو بے نقاب کر دیا اور ساری حقیقت واضح کر دی کہ کس طرح اس نے زینیا کی شادی کروانے کے لیے فریال کو استعمال کیا۔ یہ سب سن کر زرار کو شدید صدمہ ہوتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر شہرام کا رشتہ فریال سے ہو جاتا تو شاید ان کی زندگی بہتر ہو سکتی تھی۔ جب سیرت پر الزام لگتا ہے تو وہ ہمیشہ کی طرح انکار کر دیتی ہے، مگر اس بار فریال اسے چیلنج کرتی ہے کہ اگر وہ سچی ہے تو زرار اور مہک کی قسم کھا لے۔ اس پر سیرت خاموش ہو جاتی ہے اور زرار کو بھی سب سمجھ آ جاتا ہے کہ سچ کیا ہے۔ اس کے بعد زرار کو احساس ندامت ہوتا ہے اور وہ ایک بڑا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی محبت کو پسے پشت ڈال کر فریال کا ساتھ دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اگرچہ وہ دل سے مہک کی محبت کو نہیں نکال پا رہا، لیکن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ فریال اور سمین کا سہارا بنے گا، کیونکہ ان کے ساتھ جو بھی برا کیا ہے وہ زرار کی ماں سیرت نے کیا ہے۔ اور تو اور سیرت جس طرح ہر جگہ فریال کو بدنام کر رہی ہے کہ اس کا کہیں بھی رشتہ نہ ہو، ہوپ فلی کہ یہ بات بھی جلد ہی زرار اور فریال کے سامنے آ جائے گی کہ اس کے پیچھے بھی سیرت کا ہی ہاتھ ہے۔ بہرحال زرار فریال کے اور سمین کے پاس جا کے اپنی ماں کے کیے کی معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ فریال، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ فریال حیران ہوتی ہے، زرار کی طرف سوالیہ نظروں سے بھی دیکھتی ہے کہ تمہارے دل میں تو مہک ہے، لیکن شاید زرار اب مہک کی طرف سے نا امید ہو چکا ہے کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ بہرحال زرار اپنی ماں سیرت سے بھی صاف کہہ دیتا ہے کہ میں فریال سے شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں اور یہ فیصلہ اٹل ہے۔ آپ جلد سے جلد ہم دونوں کی منگنی کی تیاری کریں تاکہ سب خاندان والوں کو اور محلے والوں کو پتہ چل جائے کہ فریال اب میری منگیتر ہے اور کوئی میرے اس کے گھر جانے پر اعتراض نہ کرے۔ سیرت، جو اب زرار کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی، پریشان بھی ہوتی ہے اور جب زینیا کو کال کر کے اس ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہے تو زینیا اپنی ماں کے سامنے ریلیکس ہو کے کہتی ہے کہ موم، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ جیسا زرار کہہ رہا ہے آپ وہ کر دیں، ان دونوں کی منگنی ہو جانے دیں۔ اس کے بعد میں فریال کو ایسا بدنام کروں گی کہ زرار بھی فریال کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، اور جب یہ منگنی ٹوٹے گی تو فریال پہلے سے بھی زیادہ بدنام ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد کوئی بھی اس کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہوگا۔ سیرت کو ظاہر ہے کہ اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے کیونکہ اسی کی پرورش جو ہے، جبکہ دوسری طرف مہک بھی پاکستان واپس آنے والی ہے کیونکہ اس کی ماں کی طبیعت آج کل بہت خراب رہتی ہے اور اس کے باپ نے مہک سے ریکویسٹ کی ہے کہ آ کے اپنی ماں سے مل جاؤ کیونکہ وہ میری کوئی بات نہیں مانتی اور نہ ہی علاج کروانے کو تیار ہوتی ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ مہک جب پاکستان آئے گی تو اس کے ماں باپ ہی اسے کنونس کریں گے اور مہک کی دوست ڈاکٹر نمرا بھی، کہ تمہیں زرار سے مل کے ساری بات اسے بتا دینی چاہیے۔ کم سے کم زرار کا اتنا حق تو ہے کہ اسے حقیقت کا پتہ ہو، اور مہک جب زرار کو یہ سب بتائے گی تو اس کے قدموں تلے سے تو جیسے زمین سرک جائے گی کہ اس کی ماں ہی اس کی خوشیوں اور محبت کی قاتل نکلی۔ اور اس پر بھی افسوس کی بات یہ کہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھنے کے بعد بھی موم کو ترس نہیں آیا۔ تو ناظرین، مہک واپس آتی ہے تو زرار پتہ نہیں اپنے فریال کے ساتھ شادی کے فیصلے پر قائم رہ پاتا ہے یا نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔